اب جس نیت کو میں دعوت سن دینے جا رہا ہوں، جناب قبلہ محمد اصغر یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی۔ درود پڑھیے گا بابا جی۔ وقت انتہائی کم ہے، دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد، بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات کریں۔ نبی معظم کی ایک بہت معروف حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر اور یہ حدیث بس فضائل کی بات اتنی سی ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام سے آیا، انہوں نے آ کے پیغمبر گرامی کو اطلاع دی کہ کیسر روم کے حکم سے شام کے عرب قبائل مل کے آپ پہ حملے کرنے کی تیاری میں ہیں۔ پیغمبر گرامی کو جب پتہ چلا کہ کیسر روم کے بندے ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، آپ نے مدینے میں اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا، 30,000 کے قریب فوجی اکٹھے ہو گئے۔ پیغمبر گرامی نے خود جانے کا اعلان فرمایا۔ پیغمبر گرامی 30,000 بندوں کو تیار کر کے جانا چاہتے تھے۔ منافقین مدینہ نے سوچ لیا نبی بھی چلے جائیں گے، ان کے ساتھ 30,000 مسلمان بھی چلے جائیں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، جو بندے رہ گئے ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے، مدینے پہ قبضہ کر کے مصطفیٰ کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ اس سازش کا جب نبی کو پتہ چلا تو 2 خطرے ہو گئے، ایک روم والوں کو خطرہ، ایک مدینے کے منافقین سے خطرہ۔ دونوں خطرے نبی کے سامنے تھے۔ نبی معظم اعلان کر چکے تھے کہ میں رومیوں کے مد مقابل جاؤں گا۔ سوچا کسی ایسے بندے کو مدینے میں چھوڑ کے جاؤں جو میرے بعد وہی کام کرے جو میں نے کرنا۔ بہت اچھا استقبال کیا آپ نے۔ 2 جملے مجھے اور عرض کرنے ہیں۔ نبی معظم نے فرمایا علی تم میرے بعد خلیفہ ہو، جانشین ہو مدینے میں، میں جا رہا ہوں رومیوں کے مد مقابل۔ وہ منافقین جنہیں پتہ تھا نا کہ سارے چلے جائیں گے، ہم مدینے پہ قبضہ کر لیں گے، انہوں نے ایک اور افواہ پھیلا دی۔ علی پہ اب اعتماد نبی کو نہیں رہا، علی کی بہادری پہ اعتماد نہیں رہا۔ اگر علی کی بہادری پہ اعتماد ہوتا تو کبھی نبی علی کو پیچھے چھوڑ کے نہ جاتے۔
اچھا وقت نہیں ہے نا، میں ورنہ وضاحت میں جاتا. اس جنگ میں جو نبی گئے ہیں نا، اس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک. یہ واحد جنگ ہے جو ہوئی نہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جواب سے. یہ واحد جنگ ہے جو ہوئی نہیں. نبی کو پتا تھا کہ جنگ تو ہونا نہیں، علی کو چھوڑ جاتا. بڑی توجہ ہے آپ سے بات آپ کی مکمل ہو گئی. میری بات مکمل ہو گئی. تھوڑی سی بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں. علی تم رہو. یہ جب سازشیں کرنے لگے کہ علی میں قوت و طاقت نہیں رہی، علی پہ نبی کو اعتماد نہیں رہا، 3-4 میل نبی مدینے سے باہر چلے گئے تھے. حضرت علی نے کچھ بندوں کو ساتھ لیا، نبی تک پہنچے. کہا آپ بتائیے کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے گئے تھے. بس اس موقع پہ یہ حدیث ہے. نبی معظم نے فرمایا یا علی اما ترضا، یا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. ہارون نبی تھا الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي مِن بَعْدِي، سیرت ابن ہشام والے کے لفظ ہیں یا علی تو میرے بعد میرا وزیر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. دو وضاحتوں کا وقت نہیں ہے. ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے. حضرت علی کی نسبت نبی کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اب ہارون کی موسیٰ کے ساتھ کیا تھی؟ قرآن کے لفظ ہیں وَجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو جو میرے اہل میں سے ہے اس کو میرا وزیر قرار دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون کی پہلی نسبت یہ ہے کہ موسیٰ کے اہل میں سے ہے، ان کا بھائی ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ جانشین ہے، وہ موسیٰ کا وارث ہے. مصطفیٰ کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے جو موسیٰ کا، حضرت مصطفیٰ کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے جو ہارون کی طرح سے مصطفیٰ کا اہل بھی ہو. بھائی. دوسری بات وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ جسے تو میرا جانشین بنانا چاہتا ہے نا اس کو میرے کار رسالت میں شریک قرار دے. کار رسالت میں غیر معصوم شریک نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ ہارون بھی معصوم تھا، علی بھی معصوم ہے. وَاشْدُدْ امری، اور میرے معاملات میں اے اللہ اس کو میرا مددگار قرار دے. نبی کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے جو ہر حال میں مصطفیٰ کا مددگار ہو، کسی حال میں بھی مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ کے نہ جائے. بڑی مہربانی آپ، بڑی نمائش آپ کی بات ختم ہو گئی. جو قبلہ میرے عزیز مولانا ظہیر ذیشان صاحب نے وقت کہا مجھے اندازہ ہے اس بات کا. افطاری کا وقت ہے، آپ نے ماتم بھی کرنا ہے. میں باتیں کر سکتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مولا کے سر پہ ضرب مار کے قاتل دوڑ گئے. اب کی توجہ ہو گئی. علی کا قاتل ضرب مار کے دوڑ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں مولا کا قاتل ضرب مار کے دوڑ گیا تھا. مجھ سے پوچھو تو صحیح یزدانی علی کا قاتل ضرب مار کے دوڑ کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ اس بے غیرت کو پتا تھا کہ علی کے وارث موجود.
بڑی توجہ کی. عزاداروں تسلی سے ذبح کرتے رہے تو زہرا کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ان بے غیرتوں کو پتا تھا حسین کا اب رہا کوئی. مولا کے سر پہ ضرب لگی. کتاب میرے گھر میں میری لائبریری میں موجود ہے. کتاب کا نام ہے مرقات الایقان. صاحب مرقات الایقان کہتا ہے جب مولا کے سر پہ ضرب لگی نا، ہاتف غیبی سے آواز آئی قد قتل امیر المومنین. عزاداروں قد قتل امیر المومنین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ کوفے والے لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کوفہ کی طرف آئے. عزاداروں جب لوگ مسجد کوفہ کی طرف آئے نا، صاحب مرقات کے لفظ ہیں خاندان طہارت کے جتنے مرد تھے وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف آئے، جتنی مستورات تھیں وہ بھی پردہ کر کے مسجد کوفہ کی طرف آئیں. اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو تنہا زینب. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. مجلس مکمل ہو گئی. اگر کوئی گھر میں رہ گیا تو تنہا زینب. جب شور بڑا نا، لوگ بڑے، شور بڑا، علی جیسے بابا تھے، زینب جیسی بیٹی تھی، رہ نہیں سکی. اندر والے دروازے سے بھاگی، باہر والے دروازے کے قریب گئی، پتہ نہیں کیا سوچ کے پھر واپس پلٹ گئی. عزاداروں پھر بھاگی، باہر والے دروازے کے قریب گئی، پھر سوچ کے پتہ نہیں کیا واپس پلٹ گئی. میں بار بار آپ کو انتظار نہ کراؤں. روایت کے لفظ ہیں، صاحب مرقات کہتا ہے 70 مرتبے زینب درب خانہ آمد و برگشت. 70 مرتبہ 70 مرتبہ میری مخدومہ باہر والے دروازے کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ کے چلی گئی. عزاداروں جب 70ویں مرتبہ واپس پلٹ رہی تھی نا، خدا نے دروازے کو قوت گوہیائی دی. دروازہ بول کے کہتا ہے بی بی جب آتی ہو پھر باہر کیوں نہیں جاتی؟ کہا دروازے تجھے پتہ نہیں، میری ماں کا جنازہ تھا، رات کا اندھیرا تھا، میں ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کی نظر پڑ گئی. میرے بابا دیکھ کے کہتے ہیں یہ چھوٹا سا سایہ کس کا؟ کہا آپ کی بیٹی زینب ہے جو ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے. یہ جملہ سننا تھا کہ علی دیکھ کے کہتے ہیں زہرا کے جنازے کو رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے. دروازے میں نے اس دن وعدہ کر لیا تھا بابا آج نکلی ہوں پھر نہیں نکلوں گی. عزاداروں صاحب مرقات کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح، جو علی جیسے بابا کی شہادت کی خبر سن کے دروازے سے باہر نہیں نکلی، پتہ نہیں کربلا میں مجبوری کیا کر گئے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. بس 2 جملے اور مجھے عرض کرنے ہیں. اٹھایا ہے ابھی میرے عزیز ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، مولا کو اٹھا کے بیٹے گھر کے قریب لائے ہیں. عزاداروں جب گھر کے قریب لائے ہیں نا، ایک مرتبہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں بیٹو مجھے دروازے پہ ایک مرتبہ روکو اور میرے صحابہ کو کہو واپس پلٹ کے چلے جاؤ. مولا آپ کے بابا آپ کے صحابی ہیں، آپ کی محبت میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ واپس کیوں چلے جائیں؟ کہا دیکھو یہ رو رہے ہیں نا، ان کی آواز اندر جا رہی ہے. جب مجھے لے کے تم اندر جاؤ گے میری زینب و کلثوم مجھ سے لپٹ کے روئیں گی. جب میری بیٹیاں لپٹ کے روئیں گی تو ان کی آواز باہر میرے صحابہ سنیں گے نا. علی برداشت نہیں کرتا کہ صحابیوں تک میری بیٹیوں کی آواز پہنچے. میں دیکھ کے کہتا ہوں دست بستہ مولا آپ تو یہ برداشت نہیں نہ کرتے کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز صحابہ سنیں، لیکن کہاں صحابیوں کا سننا اور کہاں شرابیوں کا سننا.
اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ وقت ختم ہو گیا، بس ایک جملہ سنیے گا، آج کا دن آ گیا، مولا نے اپنی اولاد کو اکٹھے کیا، اکٹھے کر کے وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ علماء کہتے ہیں وصیتیں کرتے کرتے آخر پہ فرمایا، بیٹا حسین یہ کافور جنت ہے، اس کے 4 حصے تھے، ایک حصہ رسول اللہ پہ استعمال ہوا، ایک حصہ تیری ماں زہرا پہ استعمال ہوا، ایک مجھ پہ استعمال کرنا، بیٹا ایک اپنے بھیا حسن کے لیے رکھ دینا۔ علماء کہتے ہیں جب کافور جنت کے 4 حصے کیے نا، پاس بیٹھی تھی مخدومہ زینب، تڑپ کے کہتی ہیں بابا شخصیتیں 5 کافور جنت کے 4 حصے کیوں ہیں؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں بیٹی کافور انہیں دیا جاتا ہے جن کو کفن دیا جائے، جن کو کفن دیا جائے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بابا کیا میرے بھیا کو کفن نہیں ملے گا؟ اگر کوئی ایسا دور آ گیا کہ میرے بھیا کے لیے کفن نہ ہوا تو زینب سر کی چادر کا کفن ہے۔ عزادارو علی دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی رونا اس لیے ہوں کہ جب تیرے بھیا کو کفن کی ضرورت پڑے گی تیرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، یہی وجہ ہے شاید کہتا ہے ہر چیز مدینے سے لے کر چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں مولا کا تابوت تیار ہے، مولا کا تابوت تیار ہوا، جب وہ تیار ہوا نا ایک مرتبہ اٹھانے کے لیے بیٹے آگے بڑھے، بیٹوں نے تابوت کو اٹھایا، صحابہ چیخیں مار رہے تھے، میں دیکھ کے کہتا ہوں مولا بڑی مظلومیت ہے آپ کی، لیکن آپ کا جنازہ اٹھا تو صحیح نا، صحابہ ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، لیکن آؤ آپ نے بیٹے حسین کو کربلا میں دیکھو، جس کا جنازہ اٹھایا ہی نہیں گیا، جس کا کفن کربلا کی ریت بن گئی، اور جس کا غسل کربلا میں غسل، جس کا اپنا خون بن گیا، بات میں حسین